ہم کو روز یہ شکر ادا کرنا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمدin صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا ہونے کا جو سب سے بڑا ہم کو ایک بلیسنگ ملی وہ ہے اہل بیت کی محبت. ولایت امیر المومنین ہمارے پاس آئی، عزاداری حسین ہمارے حصے میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کو بتانے کے لیے، اپنی اولاد کو بتانے کے لیے کہ دین، جس دین پہ تم عمل کر رہے، جو دین کو تم کیری کر رہے، یہ اسلام از دا اولڈسٹ ریلیجن ہے اس زمین کے اوپر. تو بس میں ہسٹری کے بارے میں بتا رہا کہ یہ کریشن کیسا ہوا، یہ زمین کا کریشن کیسا ہوا، آسمانوں کا کریشن کیسا ہوا. تو میں نے کل جو باتیں بتائی تھی اس کو چھوڑ کے کل جب بات ٹاپک پہنچی تھی کہ نبی آدم جو ہمارے باپ ایڈم جس کو آپ انگلش میں بولتے ہیں، نبی آدم جو ہمارے والد ہیں، ان کا کریشن ہوا. کریشن کیسا ہوا؟ ان کا ایک اسٹیچو بنایا گیا، پتلا بنایا گیا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم لوگ سجدہ کرو. یہاں تک سب کو پتا ہے کہ آدم کو سجدہ سب نے کیا الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا. ابلیس ملعون ہو گیا، دربار سے نکالا گیا. اللہ نے اس سے کہا کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، اور اس کو نکال دیا. یہ بات یہاں تک پہنچی کہ آدم کا جب پتلا بنا. اب پلیز لک ایٹ می اور غور سے سنو. روح جو آئی وہ سر سے آتی ہے. ایون ماں کے پیٹ میں پریگننسی میں جب 4 منتھس کی پریگننسی ہوتی تو اللہ ماں کے پیٹ میں روح بھیجتا. تو کہاں سے بھیجتا؟ سر سے آتی. بچے کے سر، لڑکی ہو یا لڑکا، اس کے سر سے روح داخل ہوتی، روح ان جان آتی، بچے میں لائف آتی. اور جب ملک الموت روح لیتا ہے مرتے وقت تو وہ پیر کے انگوٹے سے، تھم سے، پیر کے جو آپ کا تھم ہے اسے کھینچتا. داخل ہوتی سر سے اور لی جاتی تھم سے. جو بھی مرتا ہے اس کے پیروں سے، انگوٹے سے روح کھینچتا ہے. اور لیکن ماں کے پیٹ میں سر سے داخل ہوتی. نبی آدم، آپ امیجن کرو ایک اسٹیچو ہے، ایک پتلا ہے، اللہ نے اس میں روح پھونکی تو روح آئی گردن تک. کل میں یہاں تک پڑھ چکا میں کہ روح آئی گردن تک. آدم نے آنکھوں کو کھولا، عرش الہی پہ جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ابن ابو طالب ولی اللہ. کل آپ نے سنا. اور کانوں میں ملائکہ کی تسبیح کی آواز آئی. جیسی وہ آئے ملائکہ کی وہ تسبیح، کوئی پڑھ رہا تھا احد، کوئی پڑھ رہا تھا صمد، کوئی پڑھ رہا تھا وہاب، کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ، کوئی پڑھ رہا تھا ذل جلال والاکرام، کوئی پڑھ رہا تھا وہاب، کوئی پڑھ رہا تھا سبوح قدوس، کوئی پڑھ رہا تھا سبحان اللہ، کوئی پڑھ رہا تھا الحمدللہ. یہ سارے اینجل جو ہے تسبیح جو پڑھ رہے تھے ان کے کانوں میں. اسی لیے جب ہمارے پاس بچہ پیدا ہوتا ہے، جب نیو بورن آتا ہے، ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے باپ نے کیا کیا؟ ہمارے کان میں، ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت کہی. یہ سارے مسلم بچوں کے ساتھ ہوتا، پرٹیکولرلی شیعہ کمیونٹی میں یہ بہت لازم ہے کہ جیسی بچہ پیدا ہوتا، خاندان کا، فیملی کا کوئی بزرگ آتا، سینئر آتے، آ کے ایک کان میں اذان دیتے، ایک کان میں اقامت کہتے. کیوں کہ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کانوں میں آواز جائے وہ میوزک کی نہیں جائے، بیک بائٹنگ کی نہیں جائے، لوگوں کی گوسپ کی نہیں جائے، بلکہ جائے کیا؟ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو، رسول کی رسالت کا اعلان ہو، اور امام علی کی ولایت کا اعلان ہو. آپ سمجھے میری بات؟ میں نے 3 میسیجز بہت دے دیے جلدی کہ دنیا میں آنے کے بعد کم از کم وہ آواز آئے کہ جو اللہ چاہتا ہے، تو بچہ تمہارا دیکھتی گرو کرے گا. روح یہاں تک آئی تھی، اس کے بعد آہستہ روح کمر تک آئی. جیسی کمر تک آئی آدم اٹھ کے بیٹھنے لگے. جلدی کیا انہوں نے، تو جبرائیل نے کہا پلیز، انگلش میں نہیں بولا، وہ میں بول رہا کہ جبرائیل نے کہا پلیز ویٹ کریں، جلدی مت کریں. آج جو ہمارے پاس اولاد آدم میں جو عجلت ہے، جو جلدی ہے نا، وہ اپنے ہمارے باپ آدم کی جلدی، آدم نے کیا تھا، اسی لیے ہمارے پاس یہ عجلت آئی. 3 چیزوں میں ہمیشہ جلدی کرنا، 3 چیزوں میں ہمیشہ حکم ہے جلدی کرو. لڑکی کی شادی میں جلدی کرو، میت مرنے کے بعد میت کے اٹھانے میں جلدی کرو، اور اگر تم نے کسی سے پیسے لیے، بورو کیا ہے، تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو. کیا بات ہے؟ نہیں ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اسلام یہ بولتا اگر تم نے لیا $1 لیا، 1 پاؤنڈ بھی لیا، 1 پاؤنڈ، اور تم نے کہا کہ فلاں ڈیٹ میں دے دوں گا، تو اٹس یور ڈیوٹی ٹو ریٹرن اٹ. یہ نہیں کہ رکھ لو دیں گے، یہ کبھی نہیں کرنا. تو 3 کام میں جلدی کرو اور کسی کام میں جلدی مت کرو. اس کے بعد روح نیچے تک آ گئی. جب روح نیچے تک آئی تو آدم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب سارے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا. تو نبی آدم پہلا انسان، فرسٹ انسان، آدم کے پیشانی سے ایسا نور نکل رہا تھا. یہ نور کون تھا؟ کون سا نور تھا؟ یہ نور محمد آل محمد تھا. جبرائیل نے کہا تھا جب آدم زمین پہ آئے تھے، آگے چل کے سنیں گے، کہ کہا تھا کہ آدم ان ہستیوں کا واسطہ دو، ان پرسنالٹیز کا واسطہ دو کہ جن کے نور کی وجہ سے ملائکہ نے، اینجلز نے تم کو سجدہ کیا.
जनाब आदम के बारे में ये है कि आपकी पेशानी से एक नूर निकलता, ब्राइट होगी, इतनी ब्राइट थी कि पूरा नूर भागा। तो फिर अल्लाह ने जिब्राइल से कहा कि आदम को पूरी जन्नतों की सैर करो। पूरे मलाइका से इंट्रोडक्शन हुआ नबी आदम का, सबसे, इसलिए कि अल्लाह ने कहा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, सबसे इंट्रोडक्शन करा। इंट्रोडक्शन कराने के बाद अब सुनो, वेरी इंटरेस्टिंग, नबी आदम अपने मकान में, वहां जो भी जन्नत में महल था, जो भी था, वहां बैठे हुए थे। लुक एट मी बैठे हुए थे। आदम को हल्की सी गुनूदगी आई। गुनूदगी समझते हैं? हल्का सा एक नींद टाइप आई, बैठे बैठे ऐसा, जैसे हम भी कभी आ जाती, ऐसा नींद है, गुनूदगी आई। आए तो देखा कि जैसे वो होश आया, एक फ्यू सेकंड्स में, जैसे फ्यू सेकंड में देखा कि उनके सामने एक लड़की बैठी हुई है, एक खूबसूरत हसीन लड़की बैठी हुई है, जो सेम जिन्स की है, यानी इंसान जैसे नबी आदम बने थे बिल्कुल वैसे हसीन और खूबसूरत एक लड़की बैठी हुई है। आदम चौंके, लड़की को देख के आप भी तो चौंकते हैं, चौंक के पूछे तुम कौन हो, वो आयु? उन्होंने कहा, वो जो बैठी हुई थी, उन्होंने कहा मुझे आपके लिए पैदा किया गया, फॉर यू, मैं आपके लिए पैदा हुई। तो इन्होंने क्या किया, मेरी तरफ देखें प्लीज, मैं हयातुल खुलूब से पढ़ा। नबी आदम ने क्या किया, ऐसा हाथ को ऐसा लेके उसको टच करने, तो फौरन जिब्राइल आ गए, आगे का एक्सक्यूज मी, मैं बहुत एहतियात से पढ़ा, कहा कि आदम अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ। क्या बात है, अभी तुम्हारा निकाह नहीं हुआ, तुम हाथ नहीं लगा सकते। आपने एक बात गौर की, हराम शुरू से हराम है, फर्स्ट डे से हराम है कि नामहरम को हाथ लगाना, फर्स्ट डे से हराम है, नेकेड स्किन को हाथ लगाना। आदम ऐसा हाथ लेके जाने लगे, मैं बहुत एहतियात से पढ़ा। तो जिब्राइल आ गए, गुनाह नहीं है, करके औला है। तो कहा भी, उसके बाद क्या किया, ये कौन थी, ये हमारी माँ हव्वा थी। हव्वा को अल्लाह ने पैदा किया था। आदम पैदा हो गए, उसके बाद जनाब हव्वा की पैदाइश हुई। जब दोनों पैदा हो गए, अब अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी होगी। अर्श इलाही पे पहली शादी, जितनी हूरें थी उन लोगों ने जनाब हव्वा को दुल्हन बनाया, हसीन और खूबसूरत तरीके से सजाया, दुल्हन बनाया। और जितने फरिश्ते थे, एंजल्स, उन्होंने जनाब आदम को दूल्हा बनाया। दोनों आए, बैठे, स्टेज पे मिक्स नहीं बैठे जैसे हम बैठते हैं ना, वैसे स्टेज पे मिक्स नहीं थे, मिक्स गैदरिंग नहीं थी वहां पे। मैं बहुत बड़ा मैसेज देख के जा रहा हूं, इसलिए कि बगैर मजलिस मैसेज के नहीं होती। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा, लेकिन मैसेजेस के साथ पढ़ रहा। कोई मिक्स नहीं था कि आदम भी बाजू बैठे हुए चेयर पे, हवा भी बैठे हुए, निकाह चल रहा। नो 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 नो, निकाह के बाद दोबारा मिक्स नहीं था। निकाह पढ़ने वाला कौन था? अल्लाह था। पहला निकाह हुआ अर्श इलाही के ऊपर। अल्लाह ने निकाह पढ़ा, निकाह का सिगा पढ़ा। उसने सिगा पढ़ा तो हूरों ने डायमंड्स, पर्ल्स, ये सबको ऐसा उछाला। क्या बात है यार, जन्नत है भैया, ऐसा उछाला। और आदम को जितने एंजल्स थे उन्होंने दूल्हा बनाया। जब निकाह हो गया, उसके बाद दोनों साथ रहने लगे। दोनों साथ लिविंग टुगेदर का जो तस्वुर आज हमारे पास है ना, ये हराम है। ज्यादा मॉडर्न नहीं बनना, इस्लाम को छोड़ के कोई काम नहीं करना। मैं यूथ को बोल रहा हूं, ये लिविंग टुगेदर का तस्वुर हमारे पास नहीं है, ये इस्लाम में नहीं है कि चलो दोनों साथ रहते हैं, क्या फर्क पड़ता, फ्रीडम है। नहीं, नो नो, हराम है। निकाह का होना, सिगा का पढ़ना लाजिम है, बगैर उसके आप साथ में नहीं रह सकते। मैं इस पर बोलूंगा तो पूरी मजलिस ही इसी पे चली जाएगी। उसके बाद हव्वा और आदम, हमारी माँ और आदम साथ रहे। ये दोनों साथ रहने के बाद अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि आदम और हव्वा को जन्नतों की सैर कराओ, जन्नतों को लेके जाके बताओ, हमारी निशानियां बताओ। तो आप इमेजिन करें, सामने जिब्राइल है अर्श इलाही के ऊपर, आदम और हव्वा चल रहे, पीछे मलाइका चल रहे। चलते चलते उन्होंने ये पैलेस देखा, ये पैलेस। उसके बाद याकूत का, या बाद रिवायतों में जमरूद का एक ह्यूज पैलेस देखा, खसर। इतना हसीन और खूबसूरत पैलेस था कि चलते चलते आदम और हव्वा रुक के जिब्राइल से पूछा, ये कौन सा पैलेस, किसका पैलेस? अब सुनना है, हयातुल खुलूब में अल्लामा मजलिसी लिखते और तारीख इस्लाम में नजमुल हसन करारवी लिखते कि जिब्राइल रुक गए, आदम और हव्वा रुके। पूछा ये क्या है? जिब्राइल ने कहा मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, बट आई कैन टेल यू वन थिंग। दे सेड व्हाट? उन्होंने कहा कि ये जो पैलेस है, मैं एक चीज देख सकता इसमें, कि एक स्टार है जो आसमान पे निकलता है अर्श इलाही पर, और वो एवरी 1000 ईयर्स के बाद आता है, और वो आसमान पे आता है। इस पैलेस का ऐसा चक्कर लगा, 7 मरतबा चक्कर लगा के वो डूब जाता, गुरूब। उसके बाद जिब्राइल ने कहा मैंने उस स्टार को 30,000 ईयर्स से मैं देख रहा। तो यू कैन इमेजिन द एज ऑफ जिब्राइल
اب اگر ان کی ایج اتنی ہے تو محمد اور آل محمد کی ایج کتنی ہوگی؟ اللہ کے رسول کہہ رہا کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا وعلی من نور واحد، میں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اور میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں، اس کے بعد نور کے حصے ہوئے۔ آپ سوچو کہ یہ محمد اور آل محمد کی خلقت کب ہوئی، کتنی پرانی ہے۔ تو بہرحال اس کی بحث اس پہ نہیں جاتا میں۔ تو جناب آدم نے جبرائیل سے کہا کہ کیا ہم لوگ اس کے اندر جا سکتے ہیں اس پیلس میں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس کا ڈور ہی نظر نہیں آتا، میں آج تک نہیں گیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے ایک دروازہ بنا دیا اس پیلس۔ اب سننا انٹرسٹنگ، وہ پیلس تھا کس کا پیلس تھا؟ آدم اور حوا اور سامنے جبرائیل، اور پیلس کے ڈور میں انٹر ہوتے کی تو شاک کہ کہا کہ ہیوج اندر سے ہال ہے، پیلس میسیو، یعنی یو کینٹ امیجن، اس کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتے آپ، اتنا بڑا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اندر جانے کے بعد when they entered what they saw کہ ہیوج پیلس اندر ہال ہے، وہاں پہ ایک سٹیج بنا ہوا ہے، سٹیج کے اوپر ایک گولڈن چیئر رکھی زمرد کی، اور اس چیئر کے اوپر ایک خاتون، ایک لیڈی کا نور کا مجسمہ بنا ہوا ہے، ایک حسین اور خوبصورت نور کا ایک خاتون کا مجسمہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اطراف thousands and thousands حورے ہیں جو طواف کر رہی اس نور کے مجسمے کے اطراف۔ اور میں حیات القلوب سے پڑھا، اتنی بڑی کتاب سے، قصص الانبیاء سے پڑھا، تاریخ اسلام سے پڑھا، میں کوئی سٹوری ایسا نہیں سنا رہا، میں کتابوں کے ریفرنس دے رہا، بکس کے ریفرنس دے رہا، ایسا ہزاروں حورے اطراف گھوم رہی۔ تو آدم نے پوچھا جبرائیل یہ کس کا نور ہے؟ یہ مجسمہ کون ہے لیڈی؟ اچھا ان خاتون کے سر کے اوپر ایک کراؤن ہے، سر ڈائمنڈز چمک رہے اس میں، فلی بڑا کراؤن ہے، اور گلے میں ان کے ایک رومال ہے جس کو گلو بند بولتے، چمک رہا وہ بھی، اور ایک کان میں ان کے گرین کلر کے ٹاپس ہیں ڈائمنڈز کے اور یاقوت زمرد کے، اور ایک کان میں ریڈ کلر کے، ڈیفرنٹ کلر ہے، ادھر گرین ہے ادھر ریڈ ہے، یہاں پہ گلو بند اور سر پہ تاج ہے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے، کس کا نور ہے، کس کا مجھے سب کون لیڈی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کی نسل سے، آپ کے جنریشن سے جو آخری نبی آئے گا، جو سردار انبیاء، جس کی وجہ سے آپ کو نبوت ملی، آدم کو، جس کی طرف سے آپ نبی بنے، اس نبی کی بیٹی، اونلی ڈاٹر، میرا جملے غور سے سننا، اونلی ڈاٹر، کہ جس کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، بی بی زہرا کا نور تھا، وہ بی بی زہرا کا، ان کا نور ہے یہ فاطمہ الزہرا کا، انت فاطمہ، تو کہا ان کے شوہر امام علی بن ابی طالب کی ولایت کا ہے۔ دوستو کہاں ذکر ہو رہا؟ عرش الہی پر۔ کہا ان کے گلے میں جو گلوبند ہے ان کے شوہر علی بن ابی طالب کی ولایت کا، اور ان کے کان میں جو گرین اینڈ ریڈ ٹاپس ہیں، ایک سے مراد ان کا بیٹا امام حسن، ایک سے مراد ان کے بیٹے امام حسین۔ تو آدم نے پوچھا یہ گرین اینڈ ریڈ کیوں ہے؟ تو کہا ان کے بیٹے، بڑے بیٹے امام حسن کو زہر دیا جائے، اور جو ریڈ ہے وہ ان کے بیٹے حسین جو کربلا میں شہید ہو۔ یہ جبرائیل کا پورا نریشن ہے۔ اس کے بعد جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کی آواز آئی، عرش الہی سے اللہ کی آواز آئی، اور کہا کہ اے آدم تم پوچھنا چاہتے کہ یہ گرین ہے ریڈ کیوں ہے؟ ان کے جو بڑے بیٹے ان کو بڑے ظلم سے زہر سے شہید ہو گئے، اور یہ جو حسین ہے یہ تمہارے جنریشن سے آخری ہوں گے، یہ تمہارے آخری رسول کے بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کو کربلا میں ظلم سے شہید ہوگا۔ پھر بعض روایتوں میں وہاں یہ ہے کہ اللہ نے سارے مصائب پڑھ کے سنائے کربلا کے کہ مولا حسین پہ کیا کیا مصائب ہوں گے۔ تو پہلی جو مجلس ہوئی، فرسٹ مجلس جو ہوئی وہ عرش الہی پر ہوئی، ذاکر تھا اللہ، سننے والا نبی، معصوم نبی تھا، اور ان کی اہلیہ زوجہ تھی جو ہماری ماں ہے اور باپ۔ اب وہاں سے آدم اور حوا نکلنے کے بعد پھر جنت کی انہوں نے پوری سیر کی، سیر کر کے اب میں اس کو شارٹ کر رہا ورنہ اوپر ہی میرے کو ایک دن پورا نکل جائے گی، ایک مجلس پوری اوپر عرش الہی پہ نکل جائے گی جو آدم نے دیکھا۔ میں اس کو چھوڑا، میں آگے بڑھا۔ وہاں پہ جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا، وہاں پہ ایک ٹری تھی، عرش الہی پر ایک ٹری تھی جنت کے، اور اللہ نے کہا تھا کہ آدم اس کے قریب نہیں جانا، ڈونٹ گو کلوز ٹو دیٹ ٹری، یہ اللہ نے کہا تھا ڈونٹ گو کلوز ٹو دی ٹری۔ لیکن عام مسلمان یہ بولتے کہ وہ ایپل کی ٹری تھی یا انجیر، فگ یا ویٹ، وہ جو جھاڑ تھا اس کی ٹری تھی، لیکن چھٹے امام سے روایت ہے کہ نہ وہ انجیر کی تھی، نہ وہ گندم کی تھی، نہ جو کی تھی، بلکہ وہ علم آل محمد تھا۔ اللہ نے آدم کو کہا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، انہوں نے فکر کو لے کر گئے تھے بس۔ اب اسی میں اس کی بحث میں نہیں جاتا۔ جناب آدم کو اللہ نے کہا کہ آدم اب تم جنت میں بہت رہ گئے بھائی، ناؤ یو گو ڈاؤن، اس لیے کہ اللہ نے آدم کو جنت میں رہنے کے لیے نہیں بنایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تم کو زمین پہ خلیفہ بنا۔ اب سنو، آدم جنت سے چلے زمین کی طرف،
پہلی مرتبہ کوئی انسان زمین پر آئے اس وقت اس زمین پہ کچھ نہیں تھا، ایبسولوٹلی کچھ نہیں، سناٹا تھا، بالکل کچھ نہیں تھا۔ آپ امیجن کرو نبی آدم ہمارے باپ اس زمین پہ آئے، یہاں جنریشن شروع ہوا۔ کیسا شروع ہوا؟ سامنے جبرائیل چل رہے تھے، پیچھے نبی آدم آ رہے تھے جنت سے نیچے، اور تو ہاتھ میں جناب آدم کی ایک سٹک تھی اور پیٹ کے اوپر ایک سٹون تھا بلیک کلر کا، جنت کا سٹون۔ آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا کون سا سٹون تھا۔ سٹون تھا اور سٹک تھی۔ جناب آدم آسمان سے زمین پہ اترے، دوسری سائڈ پہ ہوا اتری۔ ہوا کہاں اتری؟ آدم کہاں اتری؟ پھر کئی مختلف روایتیں، میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا۔ سیدھا وہ جب زمین پر آئے تو وہ دن کا وقت تھا، آفٹر مارننگ کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا۔ آپ سب امیجن کرو پوری یہ دنیا میں، پوری زمین کے اوپر نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی گھر ہے، کچھ نہیں ہے، نتھنگ، اونلی ٹریز، ماؤنٹینس، پلین لینڈ، پوری دنیا۔ آپ امیجن کرو آج بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز لوگ ہیں دنیا میں، اس وقت کوئی نہیں تھا۔ آدم واز آل الون، دن کا وقت۔ آدم اوپر سے زمین کے اوپر آئے، ہوا دوسری سائڈ پہ آئی، آدم یہ سائڈ پہ آئے۔ جب آئے دونوں ایک ساتھ نہیں آئے، الگ الگ آئے۔ جناب آدم اترے، نیچے آئے، آنے کے بعد جبرائیل نے کہا آدم اب تمہاری جگہ یہ ہے، تم کو یہیں رہنا، اور یہ بول کے جبرائیل اوپر چلے گا۔ بالکل اکیلے آدم، نہ کوئی بات کرنے والا ہے، نہ کوئی بیٹھنے والا ہے، نہ کوئی گھر ہے، کچھ نہیں ہے، نتھنگ۔ آئے آدم، رکے، پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می، لک ایٹ می۔ یہ دن چلنے لگا، ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، اس کے بعد جو سن رائز ہوا تھا، سن اب آ کے سیٹ ہونے لگا۔ میری طرف دیکھو، سن ایسا سیٹ ہونے لگا، سیٹ ہونے لگا، سیٹ ہونے لگا۔ جب وہ سیٹ ہونے لگا تو جو دن کا اجالا تھا، جو برائٹنس تھی، وہ اندھیرے میں بدلنے لگی، اندھیرے میں بدلنے لگی۔ بدلتے 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 سن سیٹ ہو گیا۔ جیسی سن سیٹ ہوا، فیو منٹس کے اندر پوری دنیا اندھیری ہو گئی، پوری دنیا اندھیری۔ آدم واز آل الون، جانوروں کی آواز آ رہی ہے ان کے کانوں میں، زمین کے انسیکٹس کی آواز آ رہی ہے، اینیملز کی آواز آ رہی ہے۔ ہی از آل الون، پوری زمین کے پر اکیلا آدم کھڑا ہوا، اور رات شروع ہو گئی۔ جناب آدم گریا کرنے لگے۔ گریا آدم مشہور ہے، 200 ایئرس تک آدم روئے اکیلے، رونے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ جنت سے آ رہے تھے، یو کین امیجن، جنت ہیون سے زمین پہ اور آئے کہاں؟ ایک اندھیرے میں، بالکل دنیا میں آ گئے اندھیرے میں۔ رات بھر آدم روتے رہے۔ جب صبح میں تہجد کا سٹار آسمان پہ آیا، روشنی آئی، تھوڑی سی برائٹنس آئی، جبرائیل آئے۔ آدم نے کہا جبرائیل واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ اندھیرا پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا، جنت سے آئے تھے۔ اب امیجن جنت سے اگر اس طرح آ جائے تو کیا حل ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ واٹ از دس؟ تو جبرائیل نے کہا آدم یہ دنیا کی رات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ یہ دنیا کی رات ہے، یہ دنیا کا اندھیرا ہے۔ فرسٹ نائٹ انہوں نے دنیا میں گزاری۔ دوستو ایک نائٹ میں آپ کو بھی یاد دلا رہا ہوں، ایک رات ہم کو بھی گزارنا ہے۔ فرسٹ نائٹ کہاں گزارنا ہے؟ ان یور گریو، ان یور گریو۔ اس رات کے لیے تیاری کرو۔ یہ مجلسیں، یہ جو مجلسیں تم کر رہے ہیں محرم کی، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم، پھر بول رہا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام۔ آدم نے پہلی رات دنیا میں گزاری روتے ہوئے اندھیرے میں، اور امام حسین کی اگر شفاعت یوم الورود ہو جائے، وہ فرسٹ نائٹ ہو جائے، ہم سب کا بھی فرسٹ نائٹ باقی ہے۔ ہماری آدم کی تو ہوگی، ہماری ساریوں کی فرسٹ نائٹ باقی ہے، اس کا پریپریشن کرو۔ یہ محرم جو ہے، یہ ایام عزا جو ہے، یہ جو مجلسیں ہیں، یہ جو ذکر حسین ہے، جو آپ مجلس کر رہے، رو رہے، ماتم کر رہے، عزاداری کر رہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو تم کو